السلام علیکم۔ آج کی کہانی خوفناک سا بازار۔ پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک خوفناک سا بازار آباد تھا۔ لوگ اسے چور بازار کہتے تھے۔ دھیرے اور فوراً بات بدل دیتے تھے گھبرا کر۔ یہاں چیزیں خود آتی، کوئی نہیں جانتا کہاں سے آتی، کیوں کچھ لوگ واپس نہیں آتے۔ اس شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا، حارث۔ حارث ایک سادہ مگر تجسس بھرا لڑکا تھا جو معمولی زندگی سے اتار چکا تھا۔ ایک رات اس کا دوست کاشف آیا اور سرگوشی میں بولا، آج چلتے ہیں اس جگہ جہاں حقیقت بدل جاتی ہے۔ حارث نے ہچکاتے ہوئے پوچھا، کہاں؟ کاشف مسکرایا مگر آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ چور بازار، جہاں رات جاگتی رہتی ہے۔ رات گہری ہوئی تو دونوں نکلے۔ گلیاں سنسان، ہوا سرد ہو چکی تھی، ہر قدم پر سائے ان کا پیچھا کر رہے جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ خاموشی سے آخر وہی کھلے میدان میں پہنچے جہاں مدھم روشنی میں دکانیں لگی تھی، مگر کوئی شور نہ کوئی آواز، صرف چیزیں سانس لے رہی تھی۔ ایک بوڑھا شخص میز کے پیچھے بیٹھا، اس کی آنکھیں غیر معمولی چمک رکھتی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا، تم دونوں دیر سے آئے ہو آج؟ حارث چونک گیا، یہ سن کر فوراً، آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ بوڑھا شخص ہنسا جیسے کچھ چھپا رہا ہو، یہاں آنے والے سب پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ کاشف خاموشی سے آگے بڑھا جیسے اسے سب کچھ معلوم تھا پہلے سے۔ حارث کے دل میں خوف بڑھنے لگا مگر تجسس نے قدم نہ رکنے دیے۔ ہر دکان پر عجیب سی چیزیں تھیں، پرانے آئینے جو عکس بدل دیتے تھے، گھڑیاں جو الٹا وقت دکھاتی تھیں، تصویریں جن میں آنکھیں حرکت کرتی تھی۔ حارث کی سانسیں رکنے لگی آہستہ۔ اچانک اس کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا ڈرتے ہوئے۔ بوڑھا قریب آیا، سرگوشی کی، یہ تمہاری قسمت کا دروازہ ہے۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ اندر ایک ڈائری اور چند خطوط تھے۔ پہلا صفحہ کھولا تو دل دہل گیا، اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چیخا۔ کاشف نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ بوڑھے کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ یہ بازار تمہیں خود بلاتا ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا، تم پہلے بھی آئے تھے، تم ہر بار کچھ بھول کر جاتے ہو اور ہر بار واپس کھینچے آتے ہو۔ حارث نے ہاتھ کانپنے لگے شدت سے۔ اسے یاد آنے لگا کہ دھندلا سا منظر، وہی بازار، وہی اندھیرا، وہی خوف۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ چلایا زور سے مگر آواز گونج کر واپس آئی جیسے دیواروں اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اچانک لائٹ بجھ گئی چاروں طرف، صرف بوڑھے کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کاشف کہیں نظر نہیں آیا۔ اب حارث گھبرا کر اسے پکارا بار بار، کاشف تم کہاں ہو؟ جواب دو۔ اندھیرے سے سرگوشی سنائی دی، میں کبھی یہاں سے گیا ہی نہیں۔ حارث کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ لمحے بھر سائے اس کے ارد گرد گھومنے لگے جیسے کوئی اسے گھیر رہا ہو۔ آہستہ بوڑھے کی آواز بھی سنائی دی، یہ بازار چیزیں نہیں چراتا بیٹا، یہ وقت، یادیں اور لوگ چراتا ہے۔ حارث پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر دیر ہو گئی تھی۔ زمین جیسے اسے روک رہی تھی، مضبوطی سے۔ ڈائری کے صفحات خود پلٹنے لگے، ہر صفحے پر اس کی کہانی لکھی ہوئی تھی، کیسے وہ بار بار یہاں آیا اور ہر بار کچھ کھو کر گیا۔ آخری صفحے پر جملہ تھا، آج تو ہمیشہ کے لیے رک جاؤ گے۔ حارث نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں رک گئی۔ سائے اس کے قریب آتے گیا۔ اچانک تیز روشنی چمکی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب لوگ اس گلی سے گزرے تو بازار ویسے ہی سنسان تھا، مگر ایک نئی دکان نظر اسے آئی، وہاں جہاں ایک نوجوان خاموش بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ لوگوں نے سرگوشی میں کہنا شروع کیا، ایک اور روز بازار میں شامل ہو گئی اور چور بازار نے پھر ایک دل چرا لیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی جائے تو ایک آواز اسے بلاتی ہے، آہستہ سے، آؤ، تمہاری کہانی بھی باقی ہے، اور جو ایک بار اندر چلا جائے تو وہ کبھی پہلے جیسے واپس نہیں آتا۔